خداوند کے بابرکت اور قدوس نام میں آپ سب کو اسلام۔ آج سب سے پہلے شکر گزار ہے پاسٹر عمران فضل کا اور سسٹر میوش کا اور ان کی آل ٹیم کا، جن کی بدولت سے آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اور اس کے بعد میں اپنا انٹروڈکشن کروائے دیتا ہوں۔ میرا نام پاسٹر جان پال ہے۔ میرا تعلق جس منسٹری سے ہے اس منسٹری کا نام ہے زندہ کلیسیا، جس کو میں اور میرے ڈیڈ اس منسٹری کو رن کر رہے ہیں، جو پوری دنیا میں ہم خداوند کے میسیج کو ڈیلیور کر رہے ہیں۔ اور میرے فادر کا نام ریورنڈ ڈاکٹر کیسر عمر مسیح ہے، جو اس منسٹری کے چیئرمین ہیں، فاؤنڈر ہے۔ خداوند نے ہم کو اپنی بلیسنگز اور قوت سے نوازا ہے تاکہ ہم خداوند کے میسیج کو اور خداوند کے پیغام کو اور خداوند کی بلیسنگز کو اور خداوند کی قوت کو ہم دنیا کی انتہا تک لے کے جائیں۔ اور آج جو میں آپ سے سامنے خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے جو ہمارے لیے آج کا خوبصورت میسیج ہے، وہ بڑے غور سے، بڑے دھیان سے اور بڑے تحمل سے آپ اس باتوں کو سنیں جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنے لگا ہوں۔ جو اس پلیٹ فارم پہ کھڑا ہوں، فضل ٹی وی کے ذریعے سے جو آپ کو میسیج مل رہا ہے، اس کو آپ بڑے غور سے اور بڑے دھیان سے سنیں۔ اگر آپ کے پاس خداوند کا کلام ہے تو خداوند کے کلام کو آپ میرے ساتھ کھولیں، اور آج کے پیغام کو جو آپ کو ملے وہ آپ کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے ہمارے لیے جو آج کا پیغام ہے وہ ہے متی کی انجیل، اس کا 28 باب، اس کی 16 آیت سے لے کر 20 آیت تک پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کرے جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جان پر ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے، آمین۔ آج جو خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے جو ہمارے لیے میسیج، جو ہمارے لیے خوبصورت باتیں ہیں، جو خداوند کی پاور سے اور خداوند کی قدرت سے جو میں آپ سے ہم کلام ہونے لگا ہوں، اس کی قدرت سے، وہ ایک بڑا خوبصورت میسیج ہے۔ میسیج کو بڑے غور سے اور دھیان سے سنیں، کیونکہ اس کان سے سن کر دوسرے کان سے نہ نکالیں، بلکہ اس کو دل کے اندر نقش کریں۔ اور آج کا جو میسیج ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، اور وہ 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا۔ آج ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ آج کا میسیج، وہ 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا۔ اور آپ اس بات کو غور کریں کہ وہ 11 شاگرد تو خداوند یسوع مسیح کے 12 ہیں، تو پھر وہ 11 شاگرد اس پہاڑ پر کیوں گئے؟ کیوں یسوع نے ان 11 کو مقرر کیا؟ 12واں کہاں پر تھا؟ وہ آپ سب جانتے ہیں کہ جس کا نام ہے یہودا اسکریوتی، اور وہ 12واں اس لسٹ میں شامل نہیں جہاں خداوند یسوع مسیح نے ان 11 کو مقرر کیا۔ اب اس بات کو غور سے دیکھیں کہ اس انسان نے، وہ کلام مجسم جو یسوع مسیح تھا، جو اس دنیا میں آیا، وہ ان کے ساتھ رہا، لیکن اس نے اس میسیج کو، اس کلام کو، اس یسوع کی باتوں کو اس کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا، اور آخر میں وہ اس نے پھانسی لی اور اپنے آپ کو مار ڈالا۔ اس لیے آج کا میسیج بڑا خوبصورت ہے کہ وہ ان کے ساتھ نہیں تھا۔ اور اس کے بعد کلام مقدس میں رسولوں کے اعمال میں لکھا ہے کہ 2 شاگرد مقرر ہوئے، جن میں سے جس کا کوڑا نکلا، وہ 12واں جو تھا وہ ارمتیہ تھا، جس کے نام کا کوڑا نکلا، اور وہ آفٹر ڈیتھ
وہ رسولوں کے اعمال میں وہ سلیکٹ کیا گیا۔ اصل آج کا جو میسیج آپ کے سامنے شیئر کرنے کا مطلب ہے کہ وہ 12 شاگرد تھے اور ان کو مقرر کیا۔ آج ہم اس کلام کو بڑے غور سے، بڑے دھیان سے سنیں کہ اگر ہم اس دنیا میں رہ کر بینگ اے کرسچن، بینگ اے پاسٹر، بینگ اے خادم، بینگ اے جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، اگر ہم مقرر نہیں ہوتے تو ہم، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا، تم قوم نہیں تھے، میں نے تمہیں قوم بنا دیا، شاہی کہنوں کا فرقہ اور مقدس قوم۔ ہم تب بھی مقرر ہوتے ہیں جب ہمیں آسمان سے بلیسنگ ملتی ہے۔ اس لیے اگر ہم اس بلیسنگ کو لے کر، اگر ہم اس دنیا میں رہ کر گناہ کرتے ہیں، ہم گناہ کی حالت میں رہتے ہیں، تو لکھا ہے کلام مقدس میں کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اگر ہم اس حالت سے نکل کر خداوند یسوع مسیح کے پیغام کو جو آج ہمارے لیے ہے، اگر ہم اس باتوں کو سنیں گے، اگر کلام مقدس میں آگے کیا لکھا ہے کہ انہوں نے دیکھ کر سجدہ کیا مگر بعض نے شک کیا۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے کلام کو سن کر جو آج آپ کو مل رہا ہے، اگر ہم اس کو سجدہ کر دیں گے، خداوند کے آگے جھک جائیں گے، تو خداوند ہمیں اس نام سے، اس کلام کے وسیلے سے ہمیں بلیس کرے گا۔ اگر ہم شک کریں گے، اگر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہے، اگر ہمارے اندر شک ہے، ہمارے اندر بری باتیں ہیں، خداوند کے کلام کو سن کر ہم اپنے اندر شک پیدا کرتے ہیں، تو پھر وہ شک ہمارے لیے نقصان پیدا کرے گا۔ آج جو خداوند کے کلام میں ہمیں بڑی خوبصورت باتیں ملتی ہیں کہ بعض نے سجدہ کیا اور بعض نے شک کیا، اور یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ آج ہم اس بات کو دیکھیں کہ وہی کلام مقدس خداوند یسوع مسیح جو اس دنیا میں آیا، اور آج وہ اس بات کو، کیونکہ اس کو آسمان اور زمین کا کیوں اختیار ملا، اس نے کسی بات سے ڈینائی نہیں کیا، کسی بات کو انکار نہیں کیا۔ حالانکہ آپ سمجھتے ہیں کہ 40 دن جو بھی روزوں کا دن آ رہا ہے، روزے سٹارٹ ہو رہے ہیں، کہ 40 دن جو خداوند یسوع مسیح نے فاقہ کاٹا، وہ کس لیے؟ وہ تمام ٹیمپٹیشن جو خداوند کے اوپر آئی، لیکن انہوں نے اس بات کو کراس کیا اور آگے بڑھے، اور آج ان کو اختیار ملا۔ آج کے کلام مقدس میں ہے کہ اگر ہم اس زمین پر رہ کر اختیار لینا چاہتے ہیں تو ہم اس باتوں کو غور سے دیکھیں کہ کیسے ہم اس اختیار کو حاصل کر سکتے ہیں، کیسے اس باتوں کو ہم سیکھ سکتے ہیں، کیسے اس باتوں کو اپنے دل کے اندر نقش کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اختیار لینا چاہتے ہیں آسمان اور زمین کا، اگر ہم اختیار کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہر روز دعا کریں، کلام پڑھیں، خداوند کی باتوں کو، خداوند کی جو سکھائی ہوئی دعا ہے، خداوند کے کلام کو ہر روز پڑھیں، اور آپ کو خود بخود خداوند کے ساتھ خداوند کا اختیار ملے گا، خداوند اپنی بلیسنگ آپ کو دے گا۔ اور کلام مقدس میں آگے ہم نے سنا ہے کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کرے جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ آج ہم اس بات کو دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو ریلائز کریں، ہم اپنے آپ پر فوکس کریں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمیں وہ اختیار ہم کیسے جا کر، جیسے خداوند یسوع مسیح نے ان کو کہا کہ therefore go and make the disciple all the nation and baptizing in the name of Father, Son and Holy Spirit۔ جو آج ہم اس بات کو دیکھیں کہ کیا ہم شاگرد ہیں، کیا ہم ڈسیپلز ہیں۔ خداوند نے ان ڈسیپل کو آفٹر دیٹ ان کو اپوائنٹڈ کیا اپوسٹل کے لیے، رسول کے لیے۔ اگر ہم بھی خداوند یسوع مسیح کے نام سے آگے بڑھیں گے، خداوند کے نام سے ہم ہر روز کلام پڑھیں گے، خداوند کی باتوں کو، خداوند کے احکامات کو، خداوند کی باتوں کو اپنے دل کے اندر نقش کریں گے، ہر روز خدا کے کلام کے مطابق چلیں گے، تو خداوند بھی ہمیں اختیارات دے دے گا۔ کیونکہ جب ہم اختیار لینا چاہتے ہیں تو ہمیں اس باتوں کو، خداوند کی باتوں کو ہر روز خدا کے ساتھ منسلک رہے، ہر روز کلام پڑھے، ہر روز بائبل پڑھے، ہر روز بائبل کی باتوں کو اپنے دل کے اندر نقش کرے، ہر روز خداوند کے کلام کو پڑھے، اور خداوند
آپ کے ایمان کے مطابق، اور میرا ایمان ہے کہ خداوند آپ کو بلیس کرے گا، اور خداوند آپ کی جتنی بھی گھر میں بیماریاں ہیں، کمزوری ہیں، کہ جتنی بھی آپ کے باڈی کے اندر جو ڈیزیزز ہے وہ خداوند ان کو ریموو کرے گا۔ نیند نہ آنا اور جتنی بھی تمام بیماریاں ہیں، خداوند ان سے آپ کو رہائی بخشے گا، کیونکہ خداوند کے پاس وہ اختیار ہے۔ آپ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھیں کہ اس نے اپنی زندگی میں رہ کے معجزات ہی معجزات کیے، کیونکہ وہ کلمہ مجسم تھا، وہ زندگی دینے والا خدا تھا، وہ زندگی دینے والا۔ اس نے ہر ایک موڑ پر، ہر ایک کلام کے حصے میں اگر ہم پڑھیں، سنیں اور سمجھیں، تو اس نے حصہ بر حصہ لوگوں کو شفا دی، حصہ بر حصہ لوگوں کو ہر چیز کے لیے اختیار دیا۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو اختیار دیا کہ جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ اگر آج ہم وہ اختیار لینا چاہتے ہیں، آج وہ اختیار کو اپنے اوپر قائم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر خدا کی کلام کی باتوں کو غور سے سنیں اور برکت پائیں۔ آج یہ کلام آپ کی زندگیوں کے لیے ہمیشہ سے ہمیشہ تک باعث برکت ٹھہرے گا۔ اگر ہم شک کرتے رہیں گے، ہم اس بات کو اس کان سے سن کر دوسرے کان کی طرف سے نکال دیں گے، جیسے پطرس نے شک کیا اور وہ ڈوبنے لگا۔ اس لیے اگر ہم اپنی زندگی میں شک کریں گے، خداوند کی باتوں کو نہیں مانیں گے، خداوند کے کلام کو نہیں سمجھیں گے، تو ہم برکت نہیں حاصل کریں گے۔ اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی اسپرچول زندگی میں خداوند کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں، تو ہر روز خدا کے کلام کو پڑھیں۔ اگر آپ اس سمپل بات کو ایک میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ روزانہ بریک فاسٹ کرتے ہیں، اگر 3 دن آپ کو بریک فاسٹ نہ ملے، 3 دن آپ کو کھانا نہ ملے، تو آپ کی اٹرنل جو باڈی ہے وہ ویک ہونی شروع ہو جائے گی، کیونکہ یہ ایک قدرت ہے۔ یہ اگر آپ ہر روز خدا کے کلام کو نہیں پڑھیں گے، تو آپ کی ہاؤ کین وی گیٹ دا اسپرچول لائف؟ ہم کیسے اسپرچول لائف میں اپنے آپ کو بڑھا سکتے ہیں؟ کیسے خداوند یسوع مسیح سے اپنا اختیار لے سکتے ہیں؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے باپ سے وہ اختیار لیا، کیونکہ اس نے اس کی مرضی کے مطابق اپنے کام کو کیا۔ اگر ہم بھی اس زمین پر رہ کر خداوند یسوع مسیح کی مرضی کو، خداوند کے کلام کو، جو خداوند کی باتوں کو اگر ہم اپنے دل کے اندر نقش کریں گے، تو ہمیں بھی اختیار ملے گا۔ اور پھر وہی باتیں جو آج آپ نے سنی ہیں، جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، کہ ہمیں اختیار مل جائے گا۔ پھر ہم جا کر کسی ملک میں، کسی شہر میں، کسی گاؤں میں، کسی جہاں بھی ہم جائیں گے، خداوند کے نام سے آرڈر کریں گے، کہ بدروح کو آرڈر کریں گے، اور وہ یسوع کے نام سے نکلے گی، کیونکہ ہمارے پاس وہ اختیار آ گیا ہے، ہمارے پاس وہ طاقت آ گئی ہے۔ اگر ہم وہ طاقت اور اس کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو ہر روز دعا کریں، ہر روز خداوند سے منسلک رہے، خداوند کی باتوں کو سنیں، 4 باتوں پر عمل کریں، جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے، رسولوں کے اعمال میں: پہلا کلام سننا، دوسرا رفاقت رکھنا، تیسرا روٹی توڑنا اور اس کا خون پینا، اور چوتھا دعا میں ٹھہرنا۔ ہر روز خدا کے یہ 4 باتوں پر، ہر روز خداوند کے کلام سے منسلک رہے، خداوند کی باتوں کو لے کر آگے بڑھے۔ جیسے انہوں نے 11 کو مقرر کیا، پھر خدا بھی خود بخود آپ کو مقرر کرے گا۔ اگر ہم اس روح کو، اس بلیسنگ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو خداوند سے منسلک ہو جائیں۔ آج کا میسیج آپ کے لیے بڑا خوبصورت ہے۔ آپ خداوند کی باتوں کو سنیں دھیان سے، اس کان سے سن کر دوسرے کان سے مت نکالیں، بلکہ اس کو دل کے اندر نقش کریں، تاکہ یہ کلام آپ کی زندگیوں کو ایک نیا اجالا دے، نئی آپ کی زندگیوں کو ایک نئی راہ کی طرف گامزن کرے۔ اس کے آج کا میسیج ہمیں بڑا خوبصورت ہے۔ آج کا میسیج ہمارے لیے باعث برکت ٹھہرے گا، اگر ہم اس کی باتوں کو، جو خداوند یسوع مسیح نے ان کو مقرر کیا، اور اگر ہم شک کرتے رہیں گے، خداوند کے کلام کو نہیں پڑھیں گے، ہر روز خدا کی باتوں کے ساتھ منسلک نہیں رہیں گے، تو ہمیں کبھی بلیسنگ نہیں ملے گی۔ اگر آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، آج اگر ہم اس ورلڈ میں
پورے دنیا میں ہم دیکھیں کہ ہر روز انسان ایک کشمکش میں چل رہا ہے. کسی کو کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ ان باتوں کو، جو خدا کے کلام کو، جو خداوند کی باتیں ہیں، جو خداوند کا کلام ہے، وہ اس باتوں کو غور سے نہیں دیکھتے. اگر ہم یہ آج کا ہی میسیج جو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں کہ خداوند نے ان کو اختیار دیا، اگر آپ اپنی زندگی میں غور کریں کہ خداوند نے کیسے ان کو اختیار دے دیا، کیسے ان کو بلیس کر دیا. کیونکہ وہ خود لکھا ہے کہ پاک چیز پر ناپاک چیز موجود ہے، جس کی آنکھ ہے وہ اسے دیکھ لے. اگر ہم اس پاک مقام پر جانا چاہتے ہیں، خداوند کے کلام کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہر روز گناہ سے بچے. کیونکہ ابلیس کے بڑے طریقہ کار ہے. وہ آپ کی زندگی، آپ ہر روز جیسے خداوند کے کلام کو پڑھیں گے تو ابلیس آپ کو تنگ کرے گا، آپ کی ہر ایک باتوں کو روکے گا. جو آپ کی روزانہ ڈیلی جو آپ کی روٹین ہے، اگر آپ اس میں کلام کو انکلوڈنگ کریں گے تو ابلیس ہر روز آپ کو تنگ کرے گا. لیکن آپ نے اس بات کو فوکس کرنا ہے، کانسنٹریشن کرنا ہے کہ اگر ہم صبح کا کلام پڑھتے ہیں، خداوند کے کلام کو جو آج ہمارے لیے خدا نے پیغام کھولا ہے، تو وہ کیا ہے. اگر ہم اس کو پڑھ کے، اگر ہم اس کو دل کے اندر نقش کریں اور سارا دن، پورے ڈے میں خداوند کے کلام کے ساتھ فیلوشپ رکھیں، تو خداوند آپ کو بلیس کرے گا. خداوند آپ کی زندگیوں کو، خداوند آپ کے ہر ایک کام کو. اور جب بھی آپ بیفور اپنے گھر سے جائیں تو ہر روز خدا کے کلام کو پڑھیں، اور وہی کلام جہاں بھی آئے ہوئے، ویر ایور یو گو، اگر جہاں بھی آپ جائیں گے تو خداوند آپ کو بلیس کرے گا. خداوند کے کلام، خداوند کی باتیں، وہ آپ کی رہنمائی کرے گا، کیونکہ آپ نے اس سے اختیار لے لیا. خداوند کے میسیج کو آپ نے سن کر اپنے دل کے اندر نقش کر لیا، اور وہی میسیج آپ کے لیے باعث برکت ٹھہرے گا. یہی آج کی خوبصورت باتیں ہیں، خوبصورت میسیج ہے جو آپ کے لیے خداوند یسوع مسیح نے ان کو اختیار دیا. کیونکہ وہ کلمہ مجسم تھا. یہ وہی خدا ہے جس نے 6 دن کائنات کو بنایا اور 7ویں دن آرام کیا. اور وہی خداوند یسوع مسیح وہیں پر کھڑا ہو کر اس پہاڑ پر ان کو اختیار دے رہا ہے کہ جاؤ، سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. اگر آج ہم بپتسمہ لینا چاہتے ہیں، جنہوں نے لے لیا ہے ان کے لیے میں خداوند سے اور دعا کروں گا وہ خداوند میں بڑھے اور خداوند کی بلیسنگ کو حاصل کرے. اور جو آج جن کے پاس وہ آج بپتسمہ نہیں ہے، وہ اپنے دل میں خداوند سے اقرار کرے اور اس بات کو ایکسیپٹ کرے کہ خداوند تو ہماری زندگی کو چلانے میں قادر ہے. آج اس کو اپنی زندگی کا ہر ایک لمحہ، ہر ایک وقت، ہر ایک چیز اس کے ہاتھ میں، اس کے کنٹرول میں دے دے. خداوند آپ کو بلیس کرے گا، آپ کی زندگیوں کو اور بڑھائے گا خداوند، کیونکہ خداوند کے پاس وہ باتیں ہیں، خداوند کے پاس وہ اختیار ہے کہ وہ خداوند آپ کے گناہوں کو، خداوند آپ کی ہر ایک بیماری کو، آپ کی ہر ایک کمزوری کو، اگر آپ کے اندر بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، یا کسی قسم کی کوئی ڈیزیزز ہے، خداوند اس کو ریموو کرے گا. کیونکہ وہ با اختیار خدا ہے، وہ با اختیار مسیح ہے. مسیح کے معنی ہے مسح کیا ہوا. اگر آپ مسح ہونا چاہتے ہیں، خداوند کے کلام کو جو آج آپ کے لیے سن رہے ہیں، اس باتوں کو سن کر اپنے دل کے اندر نقش کریں اور خداوند کے میسیج کو اور خداوند سے اختیار لیں، اور خداوند سے اختیار لے کر ان باتوں کے اوپر اوورکم ہو جائیں. آج میں آپ کے لیے جو میسیج جو آپ سے ہم کلام ہوا ہوں، جو آپ سے میسیج کو ڈیلیور کیا ہے، وہ آپ کے لیے باعث برکت ہے. آپ اس کو سنیں اور اپنے دل کے اندر نقش کریں. جو اس کو سنا ہے تاکہ اس پر پورا کانسنٹریشن کرے اور ہر روز دعا کرے اگر آپ اختیار لینا چاہتے ہیں. میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اور رائٹ نو میں آپ کے لیے دعا کروں گا کہ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے جو آپ نے سنا ہے، آپ کی زندگیوں کو، آپ کو وہ والا اختیار ملے جو خداوند چاہتا ہے. آئے میں آپ کے لیے دعا کروں گا کہ خداوند وہ اختیار
آج آپ کی زندگی میں دے، جس طرح اس نے ان یاروں کو دے دیا۔ آج میں آپ کے لیے پرے کروں گا، خداوند وہ اختیار آپ کی زندگی میں ریلیز کرے تاکہ آپ خدا کے کلام کو سمجھیں، خداوند کی باتوں کو سمجھیں، اور خداوند آپ کی ہر وہ تکلیف اور بیماری اور ہر وہ چیز کو ریموو کرے گا۔ خداوند کے زندہ، خداوند قادر مطلب، آسمان و زمین کے خداوند، شکر کرتا ہوں اس گھڑی، اس موقع کے لیے خداوند، آج کے اس خوبصورت کلام کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخشا۔ اے خداوند، جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، جیسے تو نے اپنے 11 شاگردوں کو وہ اختیار دیا اور کہا کہ سب قوموں میں جا کر شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور ان کو 10 کے نام سے بپتسمہ دو۔ خداوند تیرا خادم ہوتے آج میں ان کو اختیار دیتا ہوں، آج یہ بلیسنگ جو تو نے دی ہے ان پر ڈکلیئر کرتا ہوں، تاکہ یہ آج کا میسیج، آج کی قوت، آج کا جو میسیج ان کے لیے باعث سے برکت ٹھہرے، اور ان کو وہ اختیار دے جو تو چاہتا ہے۔ ان کی زندگیوں کو اپنے کلام کے مطابق چلا، تاکہ جو ابلیس ان کی لائف میں، ان کی زندگیوں میں ہر وہ کام کو روکتا ہے، خداوند آج تیرے یسوع نام سے وہ کینسل کرتا ہوں۔ خداوند تو ہر وہ کام کرنے میں اختیار رکھتا ہے۔ اے خداوند تیرا خادم ہوتے آج ان تمام کو جو مجھے دیکھ رہے ہیں، ان کو تیرے نام سے بلیس کرتا ہوں، اختیار دیتا ہوں، تاکہ تیرے یسوع نام سے وہ اختیار حاصل کرے تو جو چاہتا ہے خداوند، تاکہ یہ اس کلام کے اس دعا سے جو انہوں نے سنی اور دیکھ رہے ہیں، اے خداوند تیرے نام سے بلیس ہوں۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے عزیز بیٹا ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ تھینک یو سو مچ اگین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور اس کلام کے وسیلہ سے 30 گنا اور 60 گنا 100 گنا بلیس کرے، آمین۔